اور بعض اوقات اذیت ناک حد تک وہ بات چلی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے لوگوں کا باتیں کرنا۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اگرچہ اسلام نے اسے بڑا ناپسند کیا اور غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ پھر بھی اس اخلاقی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کی وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ شخص بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ذہنی تکلیف میں بھی آتا ہے، کرب میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خدا معاف فرمائے تو بعض لوگوں میں مایوسی بھی پھیل جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، قالوا تو وہ کہتے ہیں آنؤمنوا كما آمن السفهاء، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے آئیں۔ الا انہم هم السفهاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا يعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر ان لوگوں کو جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں زمین پر، انبیاء کے بعد صحابہ، ان کو لوگوں نے بیوقوف کہہ دیا، باتیں کر دی۔ آپ قرآن مجید دیکھیے سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے، جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور تو مجنون ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگ بات کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا۔ تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے، اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر، آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا، لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی ہیں۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے، اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور پھر دوسرا آپ سے، اپنے آپ سے، سب سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک بات اپنی زندگی میں طے کر لیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کو باتیں نہ کریں، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، یہ تو فنکار ہے، ایک منٹ میں لوگ نکال کے لے آتے ہیں بات، ایک منٹ میں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو بیان کیا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں چاہتا ہوں لوگ میرا سوائے بھلائی کے ذکر نہ کریں، میرا ذکر کریں تو صرف بھلائی کے ساتھ کریں، خیر کے ساتھ کریں، میرے بارے میں شر کی بات نہ کریں۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں چاہی کہ لوگ جب بھی میرا ذکر کریں خیر کے ساتھ ہی کریں، تب جب رب نے اپنے لیے نہیں چاہا تو پھر اے موسیٰ لوگ تو بات کریں گے ہی، لوگ تو منہ میں زبان رکھتے ہیں، یہ تو گفتگو کریں گے ہی، یہ تو کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے
कम होते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं इतने लोग फलाने बंदे की बात मानते हैं। तो मैंने कहा दुनिया में तो आज भी काफिर ज़्यादा हैं, काफिर ज़्यादा हैं, शैतान के पैरोकार आज भी। तो ज़्यादा होना कोई हक की दलील है हमेशा? ये क्या बात हुई कि फलाने की इतने लोग बात मानते हैं? यहाँ तो मैंने ये देखा है इस मुआशरे में कि झूठे से झूठा आदमी, उसके भी फॉलोवर होते हैं, दगेबाज से दगेबाज बंदा, उसके भी, गवैयों के फॉलोवर, अदाकारों के फॉलोवर, फलाने के फॉलोवर। इसका ये तो भाई इंसान का मिजाज है। हर बंदा कानों का कच्चा है, कोई थोड़ा ज़्यादा कच्चा है, कोई थोड़ा कम कच्चा है। तो बातें तो होगी, लोग मुंह में ज़ुबान रखते हैं तो गुफ्तगू तो करेंगे। अब ये असर लेने वाले पे है कि वो उसका असर किस तरह का लेता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े समझदार लोग नफसियाती हो जाते हैं, बड़ी बड़ी समझदार ख़वातीन नफसियाती हो जाती हैं। मेरी सास बातें करती है, मेरी नंद बातें करती है, मुझे फ़लाना बातें करता है, मुझे फ़लाना। भाई बातें, जिसके मुंह में ज़ुबान है उसने बात तो करनी है। अब आपने क्यों ये दावा कर लिया है कि आप इतने ऊंचे चले जाएं कि आपको बात ही कोई ना करे? क्या हर्ज है इसमें? अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या है हम? किसी ने कर ली तो फिर क्या हुआ? उसका इतना असर कबूल करना कि सारी रात सोना ही ना, परेशान हो जाना। और बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी बातें नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। नहीं, वो दो बंदे कोने में खड़े हैं तो मेरी ही बात कर रहे हैं। और भाई वो इतना अहम नहीं है, उन्हें कोई और काम भी हो सकता है, तो तेरी बात ही उन्होंने करनी। बिला वजह लोग समझते हैं कि मैं बड़ा अहम आदमी हूँ, वहाँ भी मुझ पर तबसरा हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इस पहलू से बाहर आएँ, इस कम्प्लेक्स से निकल आएँ। इब्ने हज़म कहते हैं कि मिस्र में एक ताजर बड़ा कामयाब हो गया था, बड़ा कामयाब ताजर हो गया। तो ज़िंदगी में जितने लोग भी कामयाब होते हैं उनसे हसद होता है, उससे भी उसके इर्द गिर्द के लोगों ने हसद शुरू किया। अब ताजरों ने प्लानिंग की कि इसे ख़राब कैसे करना है। वो एक दिन अपने घर से निकला, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पगड़ी बांध के बाहर। अब 5-6 लोगों ने पहले से मनसूबाबंदी की हुई थी। एक साहब उसे मिले, कहने लगे माशाअल्लाह आज तो सफ़ेद कुर्ते पर सब्ज़ इमामा, सब्ज़ पगड़ी बड़ी ही अच्छी लग रही है। वो हंस के कहने लगा लगता है आप सो के उठ के आए हैं, पगड़ी तो मेरी सफ़ेद है। उसने कहा चलो पगड़ी तो सब्ज़ी है, बाकी आप नहीं मानते तो आपकी मर्ज़ी। वो आगे बढ़ा, तो क्योंकि प्लानिंग थी तो एक शख्स और मिला, उसने कहा क्या बात है, सफ़ेद कुर्ते पर आपका पीले रंग का इमामा क्या जचता है। उसने कहा यार को खुदा का खौफ कर। हंस के कहा क्या हो गया, तेरी ऐनक का नंबर तो नहीं तब्दील होने वाला हुआ? और भाई मैंने तो सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद इमामा बांधा है। अब 2-3 लोगों की दफ़ा तो वो मुस्कुराया, लेकिन वो ढेर सारे लोगों ने मनसूबाबंदी की थी। वो जब चौथे के पास गया तो उसने भी कहा कि क्या बात है सफ़ेद कुर्ते पर पीले रंग के इमामे की। उसने कहा पीला कहाँ है? अब वो गुस्से होने लगा। अब वो छठे के पास गया तो उसने कहा जनाब क्या बात है सफ़ेद कुर्ता और काला इमामा। अब वो गुस्से में इतना बावला हुआ कि पहले हंसा फिर रोया, फिर उसे समझ ना आई कि दुकान का ताला किस चाबी से मैंने खोलना है। बस वो शाम हुई तो उस बेचारे को बच्चों ने रोड़े मारने शुरू कर दिए। वो इतनी तकलीफ़ में आ गया कि लोग उसे पागल कहने लगे। क्यों? इसलिए कि लोग मनसूबाबंदी, अफवाह थी ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो लोगों ने हाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। लोगों की बातें, लोगों के तबसरे, लोगों के कमेंट्स। बोले इमाम शाफी फरमाने लगे लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, ये रोड़ों की तरह होती हैं। अगर इन्हें कमर के ऊपर रख लोगे ना तो ये तुम्हारी कमर तोड़ देंगी, और अगर तुम इनको अपने पैरों के नीचे रख लोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। बस दुनिया में वो लोग परेशान होते हैं जो लोगों की बातों को कंधों पर सवार कर लेते हैं, जो पैरों के नीचे रखे, जो पाँव के नीचे रखे उनका कद। वो पुराने ज़माने में ना आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बैल गाय गिर गई थी कुएं के अंदर। तो अब वो लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी, परेशानी होगी, तो इसको बंद कर देते हैं अंदर ही कुएं को, कुआं नई जगह पे खोद लेते हैं। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाली ना तो वो गाय जो थी वो मिट्टी झाड़ के तो मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो और ऊपर, मिट्टी डालते गए और गाय वहाँ से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। ओ मेरे भाई, लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी घटाई कोई नहीं सका। इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, बातें हो रही हैं। लोग जिनको दबाना चाहते थे, आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके ज़माने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लिखने वाले खुदा जाने कहाँ हैं, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है, हुजूर गौसे आजम के उनके ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हों। उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मज़ा कैसे आएगा? कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी?
یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا, اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے, تجھے اس نے عروج دیا, تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, تو باتوں سے پریشان نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں. جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے, اسی کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں, کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جال اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا, تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے, پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے. تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا. تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا. ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے, اس پر ضرور غور کریں. تہمت والی جگہ سے بچیں, تہمت کا موقع نہ دیں. مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے. اپنے لیے ہم نا دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے, مفت کی بحث ہو رہی ہے, فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی, وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں, میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے, ایک کھولی ہے, دوسری نہیں کھولوں گا. اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے, تو موقع نہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی, یہ بخاری میں موجود ہے, فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا. جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں. جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا, جان بوجھ کے موقع نہ دیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں, میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں, یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے, بار بار تکلیف دیتا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا, ساتھ تو رہتا ہی تھا نا, بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, یہ ترمذی میں موجود ہے, یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے, جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے, ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع, لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں. تہمت والی جگہ سے, بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے. یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا, بیت اللہ شریف, اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے, یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے, تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو. اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے, حتیم باہر رہ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, بخاری میں موجود ہے, حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی, کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا, ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے, فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں, ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی, یہ شک میں پڑ جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, لہذا میں یہ کام نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں. ابہام کا ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے. ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا, بہت ساری لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی, وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی. پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے, کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں. پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا. ربنا ظلمنا انفسنا, اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا, وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نا وہ خبروں میں رہ سکے. میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے. بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے, انوکھی کرے. وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا, ایک اہل عرب کا, ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے.
تو بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا، اکٹھا اسٹیج لگاؤ، ایک ہی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے۔ وہ اسٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا، تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا، تو سارے لوگ آ گئے۔ تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا، وہ اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آخیا نہیں تھی گدا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا، بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح۔